की थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर बात की गई। अहम मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा। नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले इस अहम तरीन मुलाकात पर आपका तबसरा जानना चाहेंगे। देखिए, ये जाहिर है अहम मुलाकात इसलिए पहली मुलाकात है इमरान खान की आर्मी चीफ के साथ, और ये कयास रही हैं, बहुत सी हो रही बातें, कहीं शिकायत की जा रही कि डील हो रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ। फिर आपने ये भी देखा कि एक तज्जिया निगार ने एक चैनल में मेजर में कहा कि नहीं, नवाज शरीफ साहब शायद इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे जरदारी साहब के साथ डील करे। बहुत सी बातें हैं, और पाकिस्तान की सियासत में जो GHQ है और जो आर्मी चीफ है उनका रोल कम हो गया, लेकिन अभी भी रोल है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि अगर इस को देखा जाए, ये जो मुलाकात है वो अहम है। और इलेक्शन पनामा के हवाले से तो मैं नहीं कहूँगी, वो तो खैर जुडिशरी से आनी है जजमेंट, लेकिन इलेक्शन हैं, इलेक्शन के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें क्या ना करें, सेंसस भी हो रहा है, बहुत सी चीजें हैं। तो इसके पीटीआई की तरफ से तो भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जो हमें भी पता चल रहा है वो ये है कि 1-on-1 मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में इमरान खान साहब के साथ और कोई नहीं था, और आर्मी चीफ उनकी मीटिंग हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हल्कों से तो ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब पिंडी गए तो उन्होंने मुलाकात कर ली। जाहिर है कि ये मुलाकात प्री प्लान थी, जाहिर है कि इसका अपना एक स्पेसिफिक एजेंडा होगा, और यकीनन इसमें बात सियासत की भी रही होगी। तो अब ये नसीम ज़हरा साहिबा, इससे पहले जब धरना था और इमरान खान धरने पर पहुंचे थे, उस मौके पर जो आर्मी चीफ थे राहील शरीफ साहब, उनसे मुलाकात हुई थी। तब भी बड़ी तनकीद का सामना रहा था चेयरमैन पीटीआई को, वो मुख्तलिफ हालात में हुई थी। अब एक सियासी हालात हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन अब भी सियासी महाज गर्म है। उस मौके पर मुलाकात हुई है। वेरियस इश्यूज केम अंडर डिस्कशन। इस ट्वीट के आखिरी हिस्से को जनरल आसिफ गफूर की किस तरह लिया जाएगा सियासतदानों की जानिब से? देखिए, बात यह है कि जैसे हमने कहा कि GHQ का और आर्मी चीफ का रोल अभी भी सियासत में है, कदरे कम है लेकिन फिर भी है। और आपको मालूम है कि जब लीडरशिप में तब्दीली, कमांड में तब्दीली आई है आर्मी की, तो उसके चेंजेस के बाद बहुत सी बातें हुई हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि मीटिंग इमरान खान साहब ने खुद ही मांगी होगी, और ये जैसे कहा गया है कि जी उनको मुबारक देने आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तरीके से ये पीटीआई ये भी चाहती होगी कि देखें कि जी, और ये इस मीटिंग से ये भी कन्वे कर दें कि जो आर्मी चीफ हैं वो किसी एक के साथ नहीं है, न्यूट्रल हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप भी कह रहे हैं कि ये बहुत सी बातें आजकल हो रही हैं, तो उस हवाले से इन्होंने ये समझा होगा दोनों तरफ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। और आर्मी चीफ पॉलिटिकल रेफरी हरगिज नहीं है, लेकिन उनका रोल है, और ये हमेशा होता है कि झुकाव किस तरफ है। तो उस हवाले से पीटीआई ने ये समझा होगा कि अहम है कि ये मीटिंग हो जाए, और उसमें यकीनन बात सियासी भी हुई होगी, कानून के निफाज के हवाले से भी हुई होगी, और दहशतगर्दी के हवाले से भी हुई होगी। लेकिन ये अहम बात है कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी अब तक के किस हवाले से मुलाकात हुई है। नसीम ज़हरा साहिबा, एक चीज और भी देखने की है कि तकरीबन 4 महीने के बाद मुबारकबाद दी गई है। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये अहम बात है कि 4 महीने के बाद मुबारकबाद दी गई है। लेकिन ये याद रखें कि पीटीआई ने एक अकेली पार्टी है जिसने पिछले 72 घंटे में जो फॉर्मर आर्मी चीफ। अच्छा नसीम ज़हरा साहिबा, अभी आप बात भी कर रही थी, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नईमुल हक साहब ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से 1 घंटे की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात ज़ेर बहस आए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अफगान मुहाजिरीन के मामलात पर बात की गई। इस हवाले से इसकी सिग्निफिकेंस है कि वो सूबा जहाँ पीटीआई की हुकूमत है वहाँ अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद है। फिर कबायली इलाके के मामलात हैं, वो केपीके से मिलने जा रहा है। इस हवाले से इसकी सिग्निफिकेंस है।
دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو تمام معاملات ہیں اس میں تو بہرحال فیڈرل حکومت ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان چیزوں پہ ملاقات ہونی چاہیے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ابھی جو بارڈر بند کیا گیا پھر بارڈر کھولا گیا، اس حوالے سے آرمی کی ایک اپنی اس میں بڑا فور فرنٹ پہ رول رہا ہے، لیکن راحیل شریف صاحب کو جو اپوائنٹ جو حکومت کہہ رہی ہے NOC دے دیا، اور ظاہر فوج نے بھی NOC اس پر دے دیا ہے کہ فارمر آرمی چیف جو جا رہے ہیں کولیشن فورسز کو ہیڈ کرنے، جو سعودی لیڈ فورسز ہیں، اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ PTI ایک پارٹی ہے جس نے اس کی تنقید کی ہے تواتر کے ساتھ، تو یقیناً اس پر بھی گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہر صورت پر سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہوگی، حالانکہ پھر ہم کہیں گے کہ ان کا رول تو نہیں بنتا آرمی چیف کا، لیکن نہ بننے کے ساتھ ساتھ بھی یہ ہمیں معلوم ہے کہ آرمی کا ایک اپنا رول رہتا ہے، اور PTI نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ نعیم الحق صاحب نے وہ ٹھیک ہے دے دیا، لیکن اس پر آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں بڑی خیال سرائیاں ہوں گی اور کہتے ہوں گی سگنیفیکنٹ میٹنگ ضرور۔ نسیم زارا صاحب بہت شکریہ آپ کا اس تجزیے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آن ساہی بیورو چیف 24 نیوز اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آن صاحب تجزیہ ہو گیا، DG ISPR صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا، نعیم الحق صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا، اسلام آباد میں جہاں پر آپ ہیں وہاں سے خبر کیا ہے؟ جی بالکل، بڑا یہ اہم ملاقات ہے، اور ابھی یہ جو نسیم زارا صاحبہ کہہ رہی تھی ابھی تک یہ خبر ہمیں نہیں پتہ چل رہی کہ یہ آرمی چیف صاحب کے جو ہے خواہش پہ ملاقات ہوئی ہے یا عمران خان صاحب کی خواہش پہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ کیا یہ پولیٹیکل آؤٹ ریچ کا یہ جو سارا سلسلہ آج سے شروع کیا ہے آرمی نے، تو کیا یہ منسٹری آف ڈیفنس کے جو ہے اپروول سے شروع کیا ہے، کیا گورنمنٹ کے اپروول سے شروع کیا ہے، یا اس کے بغیر جو جس طرح رد الفساد چل رہا ہے، سینسس جو ہے وہ چل رہا ہے، CPAC چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے KPK میں CPAC کا بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن جو سب سے اہم چیز تھی جو PTI نے پچھلے دنوں میں جنرل راحیل شریف صاحب کی جو ان کی تعیناتی کی مخالفت کی تھی، 41 رکنی جو اتحاد ہے مسلم اتحاد سعودی لیڈ، اس کے بارے میں کچھ ریزرویشنز تھیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو موسٹ پرابیبلی ابھی تک خبر نہیں ہمارے پاس آئی، میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن موسٹ پرابیبلی جو سب سے اہم چیز تھی، کیونکہ جو سینسز ہے وہ پہلے سے شروع ہے، جو CPAC ہے وہ بہت پرانا ایشو ہے، جو سب سے نیا ایشو تھا وہ جنرل راحیل شریف صاحب والا ہی ایشو ہے، تو موسٹ پرابیبلی اسی پہ سارا یہ جو ڈسکشن ہوئی ہوگی یا جو بھی ہوا ہوگا۔ باقی بھی بہت سارے ایشوز ہیں جیسے، لیکن اگر یہ پولیٹیکل آؤٹ ریچ کا معاملہ تو ہم اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آرمی چیف صاحب ملتے ہیں یا صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو مل رہے ہیں۔ تو یہ کافی سارے ابھی سوال ہیں جن کے جواب آنے گورنمنٹ کی طرف سے بھی باقی ہیں، جس طرح نسیم زارا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آرمی چیف صاحب کا ایک خاص قسم کا ابھی امیج بنا ہوا تھا کہ شاید کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف ان کا زیادہ انکلینیشن ہے، تو شاید وہ والا ایک امیج جو ہے اس کو وہ بالکل کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اویلیبل ہیں اور ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور ان سارے ایشوز کو۔ لیکن اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے وہ جنرل راحیل شریف صاحب کا جو ایشو ہے، اور اسلامی ممالک کے جو اتحادی فوج ہے اس کی سربراہی سنبھالنے کا معاملہ، اور اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے۔ آن سائن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ فاروق فیصل صاحب ڈائریکٹر نارتھ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ ملاقات جس میں مبارکباد دی گئی ہے، یہ مبارکباد کچھ 4 مہینوں کے بعد دی گئی ہے؟ جی جیسے ابھی سب نسیم زارا صاحب اور آن سائی سب چیزیں بیان کر چکے ہیں کہ یہ سمپل مبارکباد نہیں تھی، اور یہ ساری جو کچھ چیزیں ریلیٹڈ تھی ملکی اور بین الاقوامی حالات اور اندرونی حالات کے حوالے سے، کچھ تو میڈم نسیم زہرا نے نشاندہی کی، کچھ کی ہے اپنا آن سائی صاحب نے، کچھ آئی ہیں 2 ٹویٹس میں۔ اس میں ایک اور اینگل بھی جو ہے اس وقت جو ہے جس کی تناظر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے یہ ملاقات، وہ ہے پاناما کیس کا فیصلہ، جس میں اتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے، جس میں عمران خان صاحب ایک فریق ہے اور ہمیشہ اپنے ہر سیاسی کیس میں وہ چاہتے ہیں کہ آرمی جو ہے اس میں انوالو ہو رہی ہے، ادھر سے بھی فیصلہ کوئی لیا جائے۔ تو اس وقت جو انتہا ہوئی ہے اور جو فیصلہ محفوظ ہے، اس تناظر میں بھی اس کو دیکھا جائے کہ ایک محاذ آرائی کی کیفیت ہے، انریسٹ ہے ملک میں کہ بھئی یہ فیصلہ آئے گا تو ایک بڑی پارٹی مانے گی، ایک دوسری پارٹی نہیں مانے گی، تو ایک اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کہ اس میں بھی کوئی بات کی گئی ہو یا اس میں بھی کوئی یقین دہانیاں لی گئی ہوں یا ان میں بھی کہ فیوچر میں کیسے بیہیو کرنا ہے۔
تو اس تناظر میں بھی اس ملاقات کو دیکھا جانا چاہیے. سمپل صرف مبارکباد کے لیے ملاقات نہیں ہے, اس کے سیاسی مقاصد بھی ہیں, اور سیاسی مقاصد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ سیاسی مقاصد اندرونی اگر ہم یہ سمجھیں فاروق فیصل صاحب کہ اس ملاقات میں پاناما کے فیصلے پر یا اس کے آنے پر یا جو اب تک نہیں آیا ہے اس معاملے پر بات ہوئی ہے, تو یہ بات اس ملاقات میں ہونا کیسا ہے؟ امکانات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ماضی کی بھی جو تحریکیں اٹھائی تھی, جو پہلا بھی دھرنا اٹھایا تھا اس میں بھی اور بعد میں بھی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کی یہی خواہش ہوتی. جی میرا آپ سے یہی سوال تھا, اگر ممکنہ طور پر اس ملاقات میں یہ بات ہوئی ہے تو اس ملاقات میں ممکنہ طور پر اس گفتگو کا ہونا کیسا ہے؟ یہ دیکھیں سیاسی طور پر تو یہ بالکل درست نہیں ہے. سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے درمیان اور پارلیمان کے اندر ہونے چاہیے, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہ سیاستدان جو اپنے اقتدار اور سیاسی لڑائی کے معاملے میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو فریق بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں, اور یہ عمران خان اور تحریک انصاف کا مسلسل یہ رویہ رہا ہے کہ وہ سول اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس میں یہ گفتگو ہوئی ہو, لیکن پھر بھی اگر اندرونی مسائل کے حوالے سے اچھا سول قیادت کی اور آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی ملاقات ہو, لیکن یہ پھر صرف عمران خان تک محدود نہیں رہنی چاہیے. کیا چیف آف آرمی اسٹاف دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو عمران خان سے بھی بڑی پارٹی ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو مبارکباد دینا چاہے اور اس طرح جا کے ملاقات ان کا لیڈر کرنا چاہے, تو کیا چیف آف آرمی اسٹاف ان کی یہ دعوت قبول کریں گے؟ یہ دیکھنے والا ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں صرف تحریک انصاف نہیں یا پیپلز پارٹی نہیں, اور بھی کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہے وہ درخواست اور چٹھی ڈالیں گے مبارکباد دینے. فاروق فیصل صاحب آپ کا, آن ساہی صاحب آپ کا بہت شکریہ ان تمام